میں 16 سال کا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ مجھے اپنے کالج کے دور میں ایک لڑکی سے دھواں دھار قسم کی محبت ہو گئی تھی، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ محبت ادھوری رہ گئی اور اس کی شادی ایک بے پناہ امیر آدمی سے ہو گئی۔ مگر یہ میری خوش قسمتی تھی یا نہ جانے بدقسمتی تھی کہ وہ لڑکی بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، عشق اور جنون کی حد تک مجھے چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے مجھے اپنے بنگلے پر ملازم رکھ لیا۔ جب مالک گھر سے نکل جاتا اور اپنے دفتر چلا جاتا تو میں پیچھے اس کے ساتھ سارا دن مزے کرتا۔ ایک دن مالک بزنس ٹرپ پر چلے گئے اور میں خوشی سے پاگل ہونے لگا، کیونکہ اب دن کے ساتھ رات کو بھی فائقہ کے ساتھ میری راتیں رنگین ہونے والی تھیں۔ مگر ایک رات جب ہم دونوں کمرے کے اندر ایک دوسرے میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک ہی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ فائقہ نے نیم برہنہ لباس میں جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ سامنے تو اس کا میں کافی غریب گھرانے کا لڑکا تھا۔ میری ماں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور مجھے اچھے سے اچھی تعلیم دلوانے کی کوشش کی تھی۔ میرے باپ کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے میری ماں کپڑے سلائی کر کے اور گھر میں کام کر کے میرے فیس کے پیسے اکٹھے کرتی تھی اور مجھے اچھے اسکول میں بھیجتی تھی۔ نوجوانی کی عمر میں قدم رکھنے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو خود کو سراہے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں بے انتہا خوبصورت نوجوان مرد تھا۔ خوبصورتی میرا واحد ہتھیار تھی، میری واحد اچھی چیز جو مجھے اس غربت اور حبس زدہ ماحول میں امید کی کوئی ذرا سی کرن دکھا دیتی تھی، اور میں سوچنے لگتا تھا کہ شاید یہ چہرہ ہی میری قسمت بدل دے گا اور میں اس تعفن زدہ ماحول سے کبھی باہر نکلوں گا جہاں پر میرا دم گھٹتا تھا۔ جب میں کالج میں پڑھنے لگا تو مجھے فائقہ سے عشق ہو گیا، اسے بھی میرے ساتھ دھواں دھار قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ فائقہ کافی امیر گھرانے کی لڑکی تھی اور کافی زیادہ ماڈرن تھی۔ اس کی نظر جب میرے حسن پر پڑی تو وہ بھی اپنا دل ہارے بغیر نہ رہ سکی۔ ہم سر تا پیر ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے تھے۔ کالج میں لوگ پڑھائی کرنے جاتے تھے مگر ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، محبت کی کتابیں پڑھتے اور محبت کے ہی قصے ایک دوسرے کے کانوں میں کھولتے تھے۔ کالج کے 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہماری محبت اب تو جنون کی حد تک جا پہنچی تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کالج کے آخری دنوں میں فائقہ کافی زیادہ پریشان نظر آتی تھی، کہتی تھی کہ رضا، میں تو یہ سوچ کر پاگل ہو جاتی ہوں کہ تمہارے بغیر میں کیسے جیوں گی، میں تو ایک پل کے لیے بھی تم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ کالج میں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل لیتے تھے، مگر جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو تم کہاں ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ تھما لیا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں، زندگی بھر کے لیے۔ میں نے اس سے پرپوز کیا تو وہ ایک دم سکتے میں آ گئی، کہنے لگی کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ایک جائز رشتے میں بن سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں اس کی آنکھوں میں پیار سے دیکھتا رہا، مگر اگلے ہی دن ان کی آنکھیں رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ کر رونے لگی، کہتی ہے کہ شاید ہمارے نصیب میں جدائی ہی لکھی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا فائقہ، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس پر کہنے لگی کہ میرے والدین نے میرا رشتہ ایک بہت بڑے بزنس مین کے ساتھ طے کر دیا ہے اور کالج کے ایگزامز کے بعد میری اس کے ساتھ شادی ہے۔ یہ سن کر میرا دل ہی دہل گیا تھا، کیونکہ میں فائقہ سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ کہنے لگی کہ میں نے اپنے باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں کسی اور لڑکے کو چاہتی ہوں، مگر انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تمہارا کالج میں جانا بند کر دیا جائے گا اور ایگزام بھی نہیں دلوائے جائیں گے اور اسی ہفتے کے اندر تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی اور میں بالکل بے بس سا کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ہمت یا اپنی دولت کے بل بوتے پر اسے پا سکوں، کیونکہ نہ تو میرے اندر ہمت تھی اور نہ ہی دولت تھی، مگر میں اتنی جلدی اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا اور وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ جیسے ہی ہمارے ایگزامز ہوئے ہمارا رابطہ موبائل فون پر ہونے لگا۔ وہ مجھے اپنے گھر کی صورتحال سے آگاہ کرتی اور کہتی کہ بہت جلد میری شادی ہو جائے گی
اور میں ہمیشہ کے لیے پرائی ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ شاید ہماری قسمت میں جدائی ہی لکھی تھی، مگر وہ بالکل ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں تو کسی صورت بھی تمہارے بغیر نہیں رہوں گی، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ میں نے کہا کہ کون سا آئیڈیا؟ کہنے لگی کہ پہلے میری شادی ہو لینے دو، اس کے بعد بتاؤں گی۔ میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا اور کہا کہ شادی ہو جائے گی تو پھر تم بالکل بھی میرے ہاتھ سے نکل جاؤ گی۔ اس پر وہ مسکرانے لگی اور کہا کہ تم ایک غریب گھرانے کے لڑکے ہو، تمہیں اپنے لیے روزگار کی بھی تو ضرورت ہوگی نا، اس لیے شادی کے بعد اپنے گھر میں ہی ملازمت دلوا دوں گی اور یوں ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ ہماری شادی نہیں ہو سکی تو کیا ہوا، مگر میں تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، چاہے مجھے ایک ناجائز تعلق سے ہی تمہارے ساتھ رشتہ استوار کرنا پڑے، کیونکہ میں تم سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہوں اور مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ سخت مزاج اور محبت سے دور دور بھاگتا ہے۔ وہ بالکل بھی پریکٹیکل قسم کا انسان ہے۔ اس کے ساتھ میری زندگی بہت بورنگ ہوگی، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر میں رکھ لوں گی اور یوں تمہاری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، تمہیں بھی روزگار مل جائے گا اور ہماری محبت بھی ہمیں مل جائے گی۔ میں بالکل چپ ہو گیا، انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری محبت خود بخود ہی میری جھولی میں آن گری تھی اور محبت کے ساتھ ساتھ نوکری بھی مل رہی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میرا ذہن اس طرح کا مذہبی نہیں تھا کہ محبت پانے کے لیے جائز رشتہ قائم کرنا ضروری ہے، اور نہ ہی فائقہ کا دماغ اس طرح کا تھا، کیونکہ وہ بھی کافی لبرل فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس طرح اس کی شادی کے بعد اس نے مجھے ایک ہفتے کے بعد اپنے گھر میں بلا لیا۔ اس وقت اس کا شوہر اپنے آفس میں تھا، اس لیے وہ ایک دم سے مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مجھے اپنے سامنے پا کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی خوشی اور محبت کا اظہار کس طرح کرے۔ میں نے اسے پیار سے خود سے الگ کیا اور گھر پر ایک سرہن نظر ڈالی۔ وہ گھر نہیں، کوئی محل تھا۔ میں نے ایسا گھر اور محل صرف خوابوں میں ہی دیکھا تھا، کیونکہ میں تو ایک کچے مکان میں رہنے والا انسان تھا جو صرف اپنی ماں کی کمائی پر پل رہا تھا۔ خود بالکل ناکارہ تھا۔ اب مجھے جاب مل گئی تھی اور میں اچھے خاصا خرچہ اپنی ماں کو بھی بھجواتا رہوں گا۔ میں سوچ کر ہی خوش ہونے لگا۔ محسوس کیا تھا کہ فائقہ کا شوہر کافی زیادہ سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے۔ اسے نوجوان لڑکوں جیسے چونچلے نہیں کرنے آتے جس سے لڑکیوں کا دل لبھایا جا سکتا ہے، مگر میں تو اس چیز میں ماہر تھا، اس لیے فائقہ اپنے شوہر کی سنگت میں بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ جب صبح اٹھ کر کمرے سے نکلتی تو اس کا چہرہ بجھا بجھا سا ہوتا تھا، اور جب وہ مجھے دیکھ لیتی تو ایک دم کھل جاتی۔ میں اس کے گھر میں ایک مالی کی حیثیت سے کام کرنے لگا تھا، کیونکہ میں نے باٹنی میں ماسٹر کیا تھا، اس لیے مجھے پودوں کے بارے میں کافی زیادہ جانکاری تھی اور انہیں کسی پروفیشنل مالی کی ہی ضرورت تھی۔ میں پودوں کی بے انتہا دیکھ بھال کرتا تھا اور میں نے گھر کے باغ کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا تھا، جس سے میرا باس مجھ سے کافی زیادہ خوش تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے خوش دلی سے بات کر لیتا تھا، کیونکہ اسے میرا کام کافی زیادہ پسند آ رہا تھا۔ اس کے نزدیک میں ایک بے غرض سا انسان تھا جو صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ رنگرلیاں مناتا ہوں۔ میں نے بہت جلد اس کا اعتماد جیت لیا تھا، اس لیے وہ ذرا سا بھی شک اپنے دل میں نہیں لا پا رہا تھا۔ جب وہ گھر سے نکل جاتا تو میں گھر میں بڑے دللے کے ساتھ دناتا پھرتا۔ کسی دوسرے ملازم کو گھر کے اندر تک ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے گھر میں صرف میں اور فائقہ ہی ہوتے تھے۔ اپنی ملازمہ کو بھی فائقہ ہمیشہ کے لیے چھٹی دے دی تھی اور اپنے شوہر کو قائل کر لیا تھا کہ وہ خود بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہے، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ رہی بات صفائی ستھرائی کی، تو میں اپنے فارغ وقت میں ڈسٹنگ بھی کر لیتا تھا۔ یہ کام تو بہت ہی آسان تھا۔ اس کے بدلے میں مجھے فائقہ کا مکمل ساتھ اور سنگت نصیب تھی اور بھاری بھرکم قسم کی تنخواہ بھی تھی۔ مجھے الگ سے بھی پیسے دیتی تھی جو میں اپنی ماں کو بھیج دیتا تھا۔ یوں مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور ہمارے راز کے بارے میں مالک کو بالکل بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ کسی مشین کی طرح سارا دن کام میں ہی جوتے رہتے تھے۔ رات کو تھک ہار کر آفس سے واپس آتے تو کمرے میں بند ہو جاتے اور میں بند دروازے کے باہر کھڑا دیکھتا ٹھنڈی آہیں بھرتا رہتا، کیونکہ فائقہ رات کے وقت اس کی سنگت میں ہوتی تھی اور میرے دل میں جلن اور حسد پنپنے لگتا تھا، مگر میں بے اختیار تھا اور خود کو مطمئن کر لیا تاکہ کم از کم دن کے وقت وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ مجھے یہی کافی ہے۔ جب صبح صبح اپنے کمرے سے نکلتی تھی تو بالکل نڈھال سی ہو کر نکلتی تھی، جیسے ساری رات اس سے مشقت کروائی جاتی رہی ہو،
کیونکہ اس کا شوہر کافی جنونی قسم کا آدمی تھا۔ اسے محبت کا اظہار کرنا تو نہیں آتا تھا، مگر بیوی سے اپنا حق کیسے وصول کرنا ہے یہ اسے اچھی طرح سے پتا تھا۔ اس لیے فائقہ چاہ کر بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ صبح وہ میری گود میں بیٹھ کر مجھے رات بھر کی روداد سناتی تھی کہ کس طرح سے اس نے اذیت اور تکلیف سہی ہے، اور میں اس کی تکلیف سن کر رنجیدہ ہو جاتا تھا اور اسے تسلی دیتا تھا کہ ہم بہت جلد اسے راستے سے ہٹانے کا کوئی پلان بناتے ہیں۔ مگر وہ کافی شاطر آدمی تھا، اسے راستے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا، اور ویسے بھی ہم اسے ہٹا کر شک کا سارا ملبہ اپنے کندھوں پر نہیں لانا چاہتے تھے۔ اس لیے جیسا چل رہا تھا ویسے چلتا رہا۔ ایک روز جب وہ آفس سے گھر آیا تو اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ فائقہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اٹلی کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں جا رہا ہوں، مجھے چند دن وہاں لگیں گے، شاید 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے۔ اور فائقہ تو یہ سن کر خوشی سے پاگل ہونے لگی کہ کم از کم اس نفسیاتی مریض سے 1 مہینے کے لیے تو جان چھوٹے گی۔ جب وہ چلا گیا تو فائقہ خوشی کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی، اور میں بھی بے انتہا خوش تھا کہ اب مجھے اپنی محبت پر 1 مہینہ مکمل دسترس تھی۔ ہم اب دن رات ایک ساتھ رہنے لگے تھے۔ میں سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی بجائے فائقہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتا تھا۔ ہمارا تعلق بالکل بھی میاں بیوی جیسا بن گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اب ہمارا درمیان کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ مجھے بالکل اپنے شوہر کی طرح ٹریٹ کرنے لگی تھی، شوخی میں سرتاج کہہ کر بلاتی اور میں ہنسنے لگتا۔ بے شک یہ وقت میری زندگی کا خوبصورت ترین وقت تھا جب میں اپنی محبوبہ کی سنگت میں دن رات تھا، مگر گاؤں سے بار بار میری ماں کے فون آ رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بار مجھے مل جا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم نے اپنی ماں کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی۔ وہ باقاعدہ رونے لگتی تھی اور میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں کچھ دنوں تک گاؤں کا چکر لگاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ بس جلدی سے آ جاؤ، میرا دل بے انتہا گھبرا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میری ماں میری جدائی میں اس طرح سے کہہ رہی ہے، اس لیے اس بات کی زیادہ فکر نہیں کی۔ ویسے بھی میں نے سوچا تھا کہ جب 1 ماہ بعد فائقہ کا شوہر واپس آ جائے گا تو میں کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے کر گاؤں چلا جاؤں گا اور میری ماں کا شکوہ بھی دور ہو جائے گا، مگر فی الحال تو میں اس وقت کو مکمل انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات جب فائقہ اور میں کمرے میں مستیاں کر رہے تھے تو اچانک ہی کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ ہم دونوں ایک دم سے گھبرا گئے کہ اچانک کمرے میں کون آ گیا ہے۔ فائقہ تشویش کے عالم میں میری طرف دیکھنے لگی، جیسے سمجھ نہ آیا ہو کہ اب کیا کرے۔ میں ایک دم سے واش روم کے اندر گھس گیا۔ واش روم کا دروازہ باہر راہداری میں بھی کھلتا تھا، جہاں سے میں آسانی سے اپنے کوارٹر میں جا سکتا تھا۔ اس لیے فائقہ سے کہا کہ پریشان مت ہو، بس تم دروازہ کھولو، میری فکر مت کرو۔ وہ جلدی سے اپنا لباس درست کرتی اور کمرے کی چیزیں درست کرتی اٹھی اور دروازہ کھولنے لگی۔ سامنے دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ سامنے اس کا وہی سائیکو شوہر فائز کھڑا تھا۔ کہنے لگا سرپرائز، اور فائقہ کو تو اس کا یہ سرپرائز بالکل بھی نہیں اچھا لگا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکان سجائی اور کہا ارے آپ کب آئے فیض، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا کہ اس وقت بھلا میرے کمرے کا دروازہ کون بجا سکتا ہے۔ میں تو سو رہی تھی، اس لیے دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی۔ واش روم کے اندر ان کی باتیں سن رہا تھا، میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ آگے سے کچھ بول رہا تھا، مگر میں جلدی سے بیک ڈور سے نکل کر راہداری میں آیا اور آہستہ آہستہ قدموں سے اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ کوارٹر میں آنے کے بعد میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ ہم پکڑے نہیں گئے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ بہت جلد میری بربادی کا آغاز ہونے والا ہے، اور جن گناہوں میں میں سر تا پیر ڈوبا ہوا تھا اور کسی کی بیوی پر یوں حق جتا رہا تھا، بہت جلدی میرے پکڑ ہونے والی ہے۔ مگر جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بالکل ہی اندھا ہو جاتا ہے، اسے اس کے نتائج نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ جب ایک دم سے دھیان حقیقت سامنے آتی ہے تو تب احساس ہوتا ہے، مگر تب پانی سر سے بہت اوپر پہنچ جاتا ہے۔ فائقہ اور میں یہی سمجھے تھے کہ اس کے سائیکو شوہر کو نہیں پتہ چلا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کی پیٹھ پیچھے کیا گل کھلا رہی ہے، مگر وہ ایک بہت بڑا بزنس مین اور شاطر آدمی تھا۔ شاید وہ موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ کب ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لے، لیکن فی الحال اسے موقع مل نہیں رہا تھا۔ کچھ دن تو اسے ہی گزر گئے۔ فائقہ پھر سے اداس رہنے لگی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں آنے والی خوشی کے چند پل چند دنوں منٹوں میں گزر گئے تھے، اور پھر سے وہی نفسیاتی مریض اس کے سر پہ سوار ہو چکا تھا۔
اس کے وہی آنسو شروع ہو چکے تھے اور میں اسے تسلیاں دیتا تھا، کہتا تھا کہ بہت جلد ہی کوئی پلان بناتے ہیں کہ اس سے پیچھا چھڑا سکیں، مگر ہمارے پلان بنانے سے پہلے ہی بہت کچھ بگڑ چکا تھا، کیونکہ وہ شاطر بزنس مین بے انتہا شفاف بھی تھا۔ اسے دھوکہ دیا جانا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ جو انسان اسے ایک بار دھوکہ دے دیتا تھا وہ اپنی جان سے جاتا تھا۔ فائقہ مجھے روتے ہوئے کہنے لگی کہ فائز رات کو کہہ رہا تھا کہ اس کی کمپنی میں ایک امپلائی نے غبن کیا ہے اور فائز نے اس کو ایسی سزا دی ہے کہ اس کی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ جب میں نے اسے کہا کہ اس غریب کو بخش دیتے، آپ کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، تو کہنے لگا کہ اگر اس نے تھوڑا بہت غبن کر بھی لیا تھا تو آپ کی دولت میں کون سی کمی آ جانی تھی، جس پر فیض نے کہکا لگایا اور کہا کہ معاملہ پیسوں کا نہیں ہے میری جان، بالکل مجھے اپنے پیٹھ پیچھے چھڑا گھونپنے بالکل بھی پسند نہیں ہے، کوئی مجھے دھوکہ دے مجھے بھی یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ اس نے میری چیز پر قبضہ جمایا تو، اور میں تو فائز کی رات کے رویے سے بالکل ہی ڈر گئی ہوں۔ اگر تو اسے ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا، وہ بہت گھٹیا انسان ہے، اگر اس نے تمہاری جان بھی لے لی تو اسے کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو ایک غریب گھرانے کے لڑکے ہو جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، صرف ایک ماں ہے جو کہ مظلوم ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے فائقہ کے ہاتھ کو تھام لیا اور کہا کہ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، کل میں آفس باس کو چھوڑنے جاؤں گا اور راستے میں کار کے بریک فیل کر لوں گا، خود گاڑی سے کود جاؤں گا اور یہ ظاہر ہوگا کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ فائقہ میرا خطرناک پلان سن کر کانپ سی گئی، کہنے لگی کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا گیا تو میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، میں تو تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر کچھ مطمئن ہو گئی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ معاملہ تو الٹ ہونے والا ہے۔ ایک رات مجھے اپنے دوست کی کال آ گئی جو کہ شہر میں آیا ہوا تھا، مجھے اس سے ملنے جانا تھا، اس لیے میں نے فائقہ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، رات کو واپس لیٹ آؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جب میں گھر سے نکلنے لگا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں فائقہ کو آخری بار دیکھ رہا ہوں، محبت کو آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ میری طرف مسکرا کر مجھے الوداع کہہ رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے میرے دل پر نقش ہونے والی تھی۔ جب میں رات کے 12 بجے کے قریب گھر میں واپس آیا تو گھر میں عجیب پر اسرار سا ماحول بنا ہوا تھا، یوں جیسے یہاں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ میں گھر کے اندر آہستہ قدموں سے داخل ہوا تو لانچ بالکل خاموش پڑا تھا اور فائقہ کا کمرہ دروازہ سارا کھلا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے باس گھر پر نہیں ہے۔ میں آہستہ قدموں سے جیسے ہی دروازے کے قریب گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر ایک دم سے میرا دل دہل گیا، کیونکہ فائقہ بیڈ پر اوندھی پڑی تھی اور سفید چادر بالکل سرخ پڑی چکی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور اسے سیدھا کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی، جس کی روشنی بجھ چکی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سختی کی حالت میں سے اسے دیکھتا رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ خواب نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت تھی، وہ حقیقت جس سے ہم دونوں ہی فرار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فائقہ کا شوہر اتنا زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی کو ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے اور خود گھر سے فرار ہو جائے۔ وہاں بیڈ کی چادر پر سرخ رنگ میں لکھا تھا کہ اٹس یور ٹرن، یعنی کہ اب فائقہ کے بعد اگلا شکار میں تھا، کیونکہ فائقہ کے مطابق اس کا شوہر دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دم سے میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی کرتا میرا فون بجنے لگا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو اگلی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ فون میرے گاؤں سے میرے پڑوسی کا آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور بار بار وہ مجھے بلا رہی ہے۔ میں نے فائقہ کو وہی چھوڑا اور ایک دم سے باہر کی جانب بھاگا۔ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا، ایک دم سے مجھ پر مشکلوں اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اور اپنی جان کے بھی لالے پڑ چکے تھے۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی کروائی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو زیادہ لوگ جمع تھے، میرا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی، مجھے یاد کرتے کرتے، اور میں ایک دم سے داڑھی مار مار کر رونے لگا۔
ایک ہی دن میں میری دو محبتیں مجھ سے روٹھ کر چلی گئی تھیں اور میں تنہا بے بس تھا کہ ان کی جان واپس کھینچ کر ان کے وجود میں منتقل نہیں کر سکتا تھا۔ میں بالکل نیند پاگل سا ہو کر اپنے بال نوچنے لگا۔ میری ماں مجھے پکارتے پکارتے مر گئی اور میں فائقہ کو بھی بچا نہ سکا، جس نے شاید مرنے سے پہلے مجھے ہی یاد کیا ہوگا۔ کچھ دن تک تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں بالکل ہی پاگلوں کی طرح بکھلایا بکھلایا پھرتا رہا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ واپس شہر جاؤں اور اس بنگلے میں جا کر پتہ کروں، کیونکہ اب مجھے اپنی ہی بھی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ یہ شکر تھا کہ باس کو میرے گاؤں کا پتہ معلوم نہیں تھا، مگر میں جانتا تھا کہ میں زیادہ دیر تک اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکوں گا، اور دن رات انتظار کرنے لگا تھا، کیونکہ مجھے زندگی سے اب کوئی محبت نہیں تھی۔ جس زندگی نے ایک ہی لمحے میں مجھ سے میری محبت اور میری ماں چھین لی تھی، مگر شاید یہ خدا کا مجھ پر عذاب تھا، کیونکہ میں نے اس کی حدود سے تجاوز کیا تھا، اور جو بھی اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کی پکڑ اسی دنیا میں ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔